ہمارے علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. دیہات میں دو کزن تھے. لڑکا تھا دیہاتی تھا, نہ لکھا پڑھا, نہ کوئی ہنر اس کو, نہ کوئی اتنی شکل تھی, نہ عقل تھی. اور جو کزن لڑکی تھی وہ چاند کی طرح خوبصورت حور پری تھی. والدین نے پرپوزل بھجوائی اور ان والدین نے لڑکی سے پوچھا اور لڑکی نے بھی رشتہ داری کی وجہ سے ہاں کر دی, تو رشتہ طے ہو گیا. اب جب شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے تو اس وقت بیوی کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بدصورت اور میں اتنی پری چہرہ, میں تو پھنس گئی. لو جی, شادی کے پہلے دوسرے دن دلہن کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد وہ دلہن واپس آتی ہے. دوسرے دن وہ دلہن گھر آ گئی اور ہفتے کے بعد اس کا خاوند اس کو لینے کے لیے گیا. اب وہ لڑکی ماں باپ کو کہہ تو کچھ سکتی نہیں تھی چونکہ اس نے خود خوشی سے ہاں کی تھی, نکاح ہوا تھا, مگر اندر اندر وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنے غصے کا اظہار کروں, موقع نہیں مل رہا تھا. خیر لڑکے نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ جی میں بیوی کو لینے آیا ہوں, اسے بھیج دیں. انہوں نے بھیج دیا. اب یہ میاں بیوی چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر کنواں تھا, وہاں پانی پینے کے لیے رکے تو خاوند جو ڈول سے پانی بھرنے لگا, اس لڑکی کے دل میں کیا شرارت آئی, شیطانیت آئی کہ اس نے پیچھے سے دھکا دے دیا. اور جب دھکا دے دیا تو وہ بندہ کنویں کے اندر. اس کو پتا تھا کہ تیرنا تو اس کو آتا نہیں, یہ ڈوب جائے گا, مر جائے گا, جان چھوٹ گئی میری. اب وہ جناب روتی دھوتی گھر آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ عورت جب مکر کرنا چاہے تو یہ مکر کی امام ہوتی ہے. اب وہ روتی دھوتی گھر آ گئی. والدین نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ تم نے میری کس کے ساتھ شادی کر دی, اتنا غیر ذمہ دار. مجھے ایک جگہ بٹھا کے کہنے لگا کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں, میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی, نہیں آیا. مجھے تو اپنی عزت کا ڈر, مجھے جان کا ڈر, میں مشکل سے وہاں سے ڈرتی کانپتی میں یہاں پہنچی ہوں. ماں باپ کو بھی بڑا غصہ, یہ کیسا لڑکا جس نے ہماری بیٹی کو ایسے ہی لاوارث بٹھا دیا اور چلا گیا اور آیا ہی نہیں 2 گھنٹے تک. اب ادھر کا حال سنیے. بندہ جب گرا تو جان تو ہر کوئی بچاتا ہے, تو اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ مارا. اللہ کی شان کہ وہ جو لوٹے تھے نا, ان کا رسہ تھا, اس کو اس کا ہاتھ لگ گیا تو اس نے اس کو رسی کو پکڑ لیا تو ڈوبنے سے تو بچ گیا. لیکن بڑی شوق کی کنڈیشن میں تھا, یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وائف ایسا کرے. کافی دیر کے بعد یہ آرام آرام سے اترا, باہر آیا اور اپنے گیلے کپڑے اس نے خشک کیے. سوچا کیا کروں, کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور بیوی کو گھر لے کے آتا ہوں. اس نے سوچا کہ میں اگر جا کر اس بیوی کے والدین کو صورتحال بتاؤں گا تو سوائے اس کے کہ میری بیوی کو ندامت ہوگی اور تو کچھ نہیں ہونا, تو میں بیوی کو کیوں ندامت لینے دوں. یہ خاموشی سے آیا, گھر آیا اور ان کے ماں باپ سے کہنے لگا کہ جی پلیز اس کو میرے ساتھ بھیجیں. پہلے تو انہوں نے اتنا ڈانٹا, گالیاں دیں, تو کیسا ہے فلاں ہے, چپ کر کے سنتا رہا, کوئی بات اس نے نہیں کی. جب وہ خوب گالیاں نکال کے غصہ ٹھنڈا کر چکے نا, تو تھے تو آخر قریبی رشتہ دار, اس نے ساس کی بھی منت کی, بھیج دیں آخر اس کو, خاوند کی باپ کی بھی منت کی, تو انہوں نے بیٹی کو کہہ دیا کہ بیٹی چچا جاؤ اس کے ساتھ. اب بیوی چل پڑی. بیوی حیران تھی کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے
کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے حقیقت بتا کر ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس کے بعد وہ بیوی آئی اور پوری زندگی اس نوجوان کی خدمت کرتے اس نے گزاری۔ یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو دوسرے کا دل جیتنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس صفت کو اپنائیں۔